بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها يعني صلبه في الركوع والسجود أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نمازی کی نماز کافی نہیں جس نے اپنے رکوع میں اور سجدہ میں اپنی پیٹھ کو، پشت یعنی کمر کو اور سر کو برابر نہیں رکھا۔ ایک ہے رکوع کی حیت، رکوع کی شکل کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑا جائے، بلکہ ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس صحابہ اکرام کے کچھ افراد حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلائیے۔ تو انہوں نے نماز شروع کی، جب رکوع میں گئے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیا، اپنی کمر اور سر کو بالکل برابر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو گھٹنے سے تھوڑا نیچے رکھا اور ہتھیلی سے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑا، اور یہاں تک کہ جسم کے سارے اعضاء اپنی جگہ ٹھہر گئے، ٹھہراؤ پیدا ہو گیا جس کو استقرار کہا جاتا ہے۔ پھر رکوع سے اٹھے اور یوں کھڑے ہوئے کہ جسم کا ایک ایک عضو اپنی جگہ برقرار ہو گیا، ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ پھر آپ سجدہ میں گئے اور وہاں بھی اب سجدہ یوں کیا کہ اپنے دونوں بازوں کو، کونیوں کو پسلیوں سے الگ کیا، بازوں کو رانوں سے الگ کیا، پیٹ اور رانوں کو ملنے نہیں دیا، جدا جدا رکھا۔ اس انداز سے سجدہ کیا کہ جسم کا ایک ایک عضو اپنی جگہ ٹھہر گیا، رک گیا، ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ پھر آپ اس سے اٹھے۔ اس عمل سے معلوم یہ ہوا کہ رکوع کی شکل کو اختیار کرنا فرض ہے، اور رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم 3، 5، 7، 9 تاک عدد جتنا ممکن ہو اتنا پڑھنا یہ سنت نبوی علیہ السلام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رکوع آرام سے، اطمینان سے کیا جائے۔ جو شخص معذور نہیں، جسے کوئی عذر نہیں، تو وہ اپنی پشت اور سر کو یوں برابر رکھے کہ اگر اس کی پشت پر دودھ کا بھرا ہوا پیالہ رکھا جائے تو وہ گرنے نہ پائے۔ یہ ہے اصل رکوع کی شکل۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خشوع، خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، انتہائی باوقار انداز سے رکوع مکمل کرنے کی اللہ توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔